یہودی عیسائی بھی بصرے میں رہتے تھے. کہا چلو مسلمانوں کا امام فوت ہوا ہے، تم بھی آخری رسومات میں شامل ہو جاؤ. لوگ شوق و محبت کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے. کسی عیسائی اور کسی یہودی کے خیال میں آیا کہ یہ اعزاز ہم بھی تو حاصل کریں. ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جو بھی آگے بڑھا اور امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے لگا تو جو ہی اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کو چھوا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. ہماری زندہ لاشیں آج لوگوں کے ایمان میں رکاوٹ بنی ہوئی، اور ہمارے وہ بزرگ تھے جن کی لاشیں بھی لوگوں کو ایمان دیا کرتے تھے. یہ تھے وہ لوگ. حضرت عمر فاروق کا دور ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے. بعد میں آ کے آپ نے منع کیا عورتوں کو مسجد میں آنے سے، پہلے آیا کرتی تھی. ایک نوجوان لڑکی مسجد میں آتی ہے، ایک لڑکا راستہ روک کے روز کھڑا ہو جاتا ہے. 2-4 دن اس نے دیکھا، پھر ایک نے روک کے کہا کہ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، تجھے حاصل کرنا زندگی کا اولین مقصد ہے. تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لانے پڑے تو لے آؤں، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں. اس نے ہنس کے کہا میری لمبی شرط نہیں ہے، زیادہ شروط نہیں ہے، ایک ہی شرط ہے، 40 دن تک حضرت عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھ لے، پھر اس کے بعد یہی ملاقات ہوگی، پھر جو تو کہے گا وہ ہوگا. اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہوئی، 40 دن تو یوں گزر جائیں گے. 40 دن نماز پڑھتا رہا. 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد حسب وعدہ وہ عورت وہاں کھڑی ہے. یہ نوجوان نماز پڑھ کے آیا اور نظر جھکا کے گزرنے لگا. اس نے کہا میں تمہارے لیے حسب وعدہ کھڑی ہوں، آج 40 دن پورے ہو گیا ہے. اس نے کہا کھڑی رہو. عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا. اگر میرے پیچھے کوئی 40 سال بھی نمازیں پڑھے اور پھر بھی نہ بدلے تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. 40 سال نمازیں پڑھتے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، پنکھا چلانے سے لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے یہ بلب بند کر دو، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس کو ہم نے جو ہے وہ جلانا ہے، اور لڑائی ہو رہی ہے اور مسجد میں شور مچا ہوا ہے. سوچیں ہم اپنے کردار پہ توجہ دیں. کردار کی چمک انسان کی گفتگو میں اثر کا رس رکھ دیتی ہے اور ایسی شیرینی اور شہد رکھ دیتی ہے کہ وہ اندر اترتا چلا جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے 40 سال کردار پیش کیا. یہ میں ایک دن پاسپورٹ آفس میں گیا تو 6 ماہ بعد اس واقعہ کے میں حافظ آباد درس قرآن دینے کے لیے گیا. بڑی گفتگو ہوئی. بعد میں ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھئے. کہنے لگا 6 ماہ ہو گئے میں پاسپورٹ آفس میں گیا تھا اور میں نے آپ کو بھی وہاں دیکھا، لیکن میں نے ایک عجیب بات دیکھی جو اس دن سے میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے اور آج بہت زیادہ کھٹک رہی ہے. آپ کی گفتگو سن کے اور زیادہ کھٹکنے لگی. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا آپ آئے اور سیدھا اندر چلے گئے اور 2 منٹ کے بعد فارغ ہو کے چلے گئے. سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے، آپ کو بھی لائن میں لگنا چاہیے تھا. یہ دیکھیے لوگوں کی نظر. یقین جانے میں حیران ہو گیا اس کے سوال پر. خیر میرے پاس اس کا جواب تھا. میں نے کہا بیٹے میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے پہلے سے اپنا ایک ساتھی بھیج کر کے وہ نمبر میں نے لے لیا ہوا تھا، اور پھر میں اپنی باری پر اس نے فون کہا کہ بس آپ آ جائیں، 15-10 منٹ تک آپ کی باری آنے والی ہے. تو میں نے کہا کہ میں اپنی باری پہ چلا گیا اور لے کر کے آ گیا. میں نے کسی کا حق غصب تو نہیں کیا، اور میں نے ویسے ہنس کے کہا میں نے کہا اگر آپ کو شوق ہے کہ میں بھی دھوپ میں کھڑا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا تو میں کھڑا بھی ہو جاتا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. تو خیر میری بات کرنے سے وہ مطمئن ہو گیا. تو یہ میں بات اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو بارہا بتائی ہے. میں نے کہا کہ اپنے کردار کی حفاظت کرنا، یعنی اس بات کو بھی لوگ گوارا نہیں کرتے. گو لوگ اپنے اندر کتنی زیادہ کوتاہیاں کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا امام، ہمارا مبلغ، ہمارا عالم، ہمارا قائد جو ہے وہ اتنا پاکیزہ ہو کہ دامن نچوڑے تو فرشتے بھی وضو کرے. یہ وہ آرزو رکھتا ہے اور یہ اچھی آرزو ہے، اور یہ آرزو بھی ختم ہو جائے تو ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں آ جائیں. تو میں اس کو داد دی، اس کا ماتھا چوما. میں نے کہا کہ آپ نے ایک اچھی چیز نوٹ کی ہے اور مجھے بتانے کی جو آپ نے جو ہے وہ آپ تو جسارت کہہ رہے ہیں کہ میں جسارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں اپنے رویے کے اندر اور احتیاط پیدا کر لوں گا. تو یہ بات انتہائی عام ہے کہ لوگ ہماری گفتار نہیں دیکھتے، لوگ ہمارا کردار دیکھتے ہیں. اس لیے جو مبلغ ہیں بالخصوص جو بیرون ملک جاتے ہیں
اور جو ہے وہ ان لوگوں کے دیش میں جاتے ہیں جہاں کفر ہے، وہ وہاں جا کے حفاظت کریں اپنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کردار لوگوں کو اسلام سے دور کر دے۔ ہمارے استاذ المکرم آج مجھے یاد آ گئے، اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے۔ آپ فرماتے تھے کہ بیٹا پہلے تم طالب علم تھے، اب بحیثیت عالم دین جا رہے ہو، لوگ تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو دین سمجھیں گے، خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا جو دین نہ ہو اور لوگ دین سمجھ لیں۔ تو کردار کی حفاظت، بہرحال یہ بات بھی اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتی ہے، آگے بڑھوں۔ حضور نے اس طرح سے لوگوں کو قریب کیا، وہ عرب کے لوگ حضور کے کردار سے متاثر تھے، اور جب سنا کہ انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے تو تأمل نہیں ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کو جب کہا تو انہوں نے کہا آپ تو آج کہہ رہے ہیں، میں تو پہلے ہی مان چکا تھا۔ یہ کردار کی چمک ہے۔ گھر والوں کو بتایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ حضور آپ کو کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور آپ نے گنوایا ان خوبیوں کو۔ تو سب سے پہلے گھر والی مان رہی ہے، یہ کردار کی دلیل ہے، ورنہ گھر والیاں تو نہیں نہ مانتی ہوتی، لیکن یہ کردار کی چمک ہے کہ سب سے پہلے گھر والی مان رہی ہے، اور پھر سب سے پہلے دوست مان رہا ہے جو قریبی ہے۔ وہ کہتے ہیں لنگوٹیے سے ڈرنا چاہیے جو قریبی ہو، لیکن دیکھیے حضور کے کردار کی چمک، سب سے پہلے ایمان لانے والے بیوی ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والا دوست ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والا رشتہ دار ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے کردار کی چمک۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں، حضور نے فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح امانتیں دے کے واپس آنا۔ ہجرت کی رات کو حضور نے کہا، کہانی لمبی، حضرت علی لیٹ گئے، بعد میں اٹھے امانتیں دے کے واپس چلے گئے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا کہ تجھے ڈر نہ لگا، وہ حضور کے گمان میں تجھے بھی تو قتل کر سکتے تھے۔ کہا حضور نے کہا تھا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، پھر مدینے آنا۔ مجھے پتا تھا امانتیں بھی دوں گا، اٹھوں گا بھی، اور مدینے بھی پہنچوں گا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہاں جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لستا مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، محاصرہ کیا ہے، تانے دے رہے ہیں، جادوگر کہا، سب کچھ کہا، لیکن امانتیں پھر بھی حضور کے گھر میں۔ یہ دنیا کو ثبوت ملنا تھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف حسد اور بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں، اوپر سے کر رہے ہیں، دل ان کا بھی مانتا ہے کہ پورے مکے میں محمد سے بڑا امانت دار کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو امانتیں اس کے گھر میں ہوتی، لیکن حضور کے گھر میں امانتیں اس دن بھی نکلی جب مکان کا بھی محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اور پھر حضور کا کردار، وہ قتل کرنے کے در پہ ہیں، لیکن حضور کہا علی تم امانتیں دے کیا۔ ان کا کردار ان کے ساتھ اور ہمارا کردار ہمارے ساتھ، تو کردار کی حفاظت تبلیغ کو مؤثر بناتی ہے۔ دوسری بات، حضور نے جس انداز کے ساتھ تبلیغ کی، انفرادی دعوت، اور حضور نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو دعوت دیں، پہلے ان کو دین کی طرف لائیں۔ اور یہ آپ حضور کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر سے ہی آغاز کیا ہے تبلیغ کا۔ خطوط اور وفود کے ذریعے حضور علیہ السلام نے تبلیغ کی، خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کو، ان کو وفود بھیجیں، اور آج خطوط اور وفود یہ تسلسل حضور کی سنت کی اتباع میں جاری رہنا چاہیے۔ یہ موبائل میسج یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے، یہ خط کا قائم مقام ہے، اس کے ذریعے سے تبلیغ کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ حضور کا طریقہ رہا ہے، خطوط اور وفود۔ اس سے دو چیزیں سمجھ میں آئیں، اور ایک تیسری سمجھ اور آتی ہے کہ جو معاشرے کے اہم لوگ ہوں ان کو اپنی دعوت کا ہدف ضرور بنائیں۔ یعنی یہ بادشاہوں کی طرف حضور علیہ السلام نے خطوط بھیجے، غرباء کو بھی تبلیغ کی ہے، بلال حبشی کو بھی دعوت دی ہے، اور مقوقس کو بھی دی ہے۔ دعوت جو ہے وہ سلمان فارسی کو بھی دی ہے، اور دعوت کیسر و کسریٰ کو بھی دی ہے۔ دعوت میں